اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ آپ انصاف کریں. آج ہی ایک پنچایتی ہو رہے تھے, کچھ پنچایت کرنے والے ہمارے مہمانان بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے؟ عدل. جیسے کہ سورۃ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 90 کے اندر اللہ تعالیٰ انصاف چاہتا ہے. چھوٹا ہو یا بڑا, لمبا ہو یا پتلا, موٹا ہو یا دبلا, کالا ہو یا گورا, مالدار ہو یا غریب, ہر طرح کا انسان کے لیے ایک جیسا قانون ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک. کوئی بھی ہو, جیسے مثال کے طور پر سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 2 آپ پڑھیں گے, زنا کی بات آئے گی, ویبچار کی بات آئے گی کہ اگر کسی نے زنا کر لیا ہے, ویبچار کیا ہے, مالدار ہے, بادشاہ کا بیٹا ہے, غیر شادی شدہ ہے, تب بھی 100 کوڑے, بھک منگا کا بیٹا ہے تب بھی 100 کوڑے. یہ اللہ کا قانون ہے, یہ اللہ کا دستور ہے. ایسا نہیں کہ بادشاہ کا بیٹا بدل دیتے ہیں فیصلہ. نہیں, بادشاہ کا بیٹا ہے تو کیا, وہ جو سب سے بڑا بادشاہ ہے اس سے ڈرو اللہ کے بندو. اور اس کا قانون ہے کہ یکساں سزا ہوگی, چاہے وہ بیرسٹر کا بیٹا ہو, چاہے بھک منگا بھکارن کا بیٹا ہو, کوئی بھی ہو, ایک طرح کا فیصلہ ہوگا. منہ دیکھ دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کیا جائے گا. میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں. حدیث نمبر 3475 نمبر کی ہے کہ آپ علیہ السلام مکہ فتح کرنے کے لیے گئے تھے. جب آپ کو مکہ میں وجے ملی تھی تو وہاں پہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک خاتون نے, ایک عورت نے چوری کی. مقدمہ آپ علیہ السلام کے سامنے پہنچا, سب کو معلوم تھا. حالانکہ جو عورت چوری کی تھی وہ اونچے گھرانے کی تھی, لاٹ صاحب کی بیٹی تھی, لاٹ صاحب والے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. سب پریشان ہوئے, قریش کے لوگ پریشان ہوئے, یہ اتنی جو ہے اہم گھرانے کی بیٹی ہے اور محمد علیہ السلام تو اس کا ہاتھ کاٹ ڈالیں گے, اس لیے کہ اس نے چوری کی ہے. جاؤ محمد الرسول اللہ سے کوئی کیا کہتے ہیں انوشنسن کرے, سفارش کرے. کسی کی ہمت نہیں ہوئی. کہا چلو وہ اسامہ بن زید بن حارثہ کو بھیج دو. یہ آئے اور بولے اللہ کے رسول, وہ جو عورت چوری کی ہے نا وہ بنو مخزوم کی ہے, وہ کچھ جو ہے چینجنگ کی جائے فیصلے میں, اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. آپ نے فرمایا تشفع فی حد من حدود اللہ, اللہ کی حد میں تم سفارش کر رہے ہو. اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہے, اس میں سفارش کرنے آئے ہو تم. نہیں, تم سے پہلے کے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ ان میں جب شریف آدمی, مالدار آدمی, بڑا آدمی چوری کرتا تھا اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. جب کوئی ضعیف کمزور آدمی چوری کرتا تھا اس پر حد قائم کرتے تھے, اس کو ڈنڈ دیتے تھے, سزا دیتے تھے. سنو, وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. یعنی میری بیٹی, اور میں کون ہوں, سید الکونین ہوں, امام الانبیاء ہوں, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے لیے یہی فیصلہ کرتا, یعنی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو فیصلے میں برابری ہونی چاہیے. منہ دیکھ دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کیا جائے گا. آپ کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے فیصلہ نہ کریں, اللہ کے لیے فیصلہ کریں. قیامت کے دن آپ کا مقام بہت ہی بلند ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو اونچے ممبر پر بیٹھائے گا, نور کے ممبر پر بیٹھائے گا. لوگ دیکھیں گے یہ کون آدمی ہیں, اتنی خوبصورت جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. کہا جائے گا کہ ہاں یہ لوگ دنیا میں فیصلہ کیا کرتے تھے, اچھے فیصلہ کیا کرتے, توڑے ہوئے آدمی کو جوڑا کرتے تھے, یہ اتنے اچھے لوگ تھے. اس وجہ سے ان کا مقام قیامت کے دن بہت بلند ہوگا. اس لیے انسان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, رب سے ڈریے جن سے ہمیں ڈرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق